حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ محرم شریف کا مہینہ شروع ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ لیکن ماہ محرم میں مسنون عمل بالخصوص روزے ہیں، تو روزوں کے حوالے سے، محرم کے روزوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کی فضیلت بیان کروں گا۔ لیکن آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اس کو شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ یہ اچھا پیغام دوسرے مسلمان تک پہنچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم میں بکثرت روزے رکھتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یعنی ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی دوسری ایک روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبۃ و ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، کہ فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل کون سی نماز ہے، اور رمضان المبارک کے بعد کون سے روزے افضل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے۔ اور وہ افضل الصیام بعد شہر رمضان، اور ماہ رمضان کے روزوں کے بعد جو افضل روزے ہیں وہ صیام و شہر اللہ المحرم، وہ محرم کے روزے ہیں، ماہ محرم کے روزے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ کے اندر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا، ایک بندے نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی بشہر اصومہ بعد رمضان، اے اللہ کے پیارے رسول، اے خاتم الانبیاء خاتم النبیین، اگر رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہوں تو آپ کس مہینے کے روزے میرے لیے یا رسول اللہ تجویز فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کنت صائما شہرا بعد رمضان فصم المحرم فإنہ شہر اللہ، اگر تو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہتا ہے تو محرم کے مہینے میں روزے رکھنا، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ عاشوراء کے روزے کے حوالے سے، یعنی 10ویں محرم کے روزے کے حوالے سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یا 9، 10 کو یا 10 اور 11 کو روزہ رکھیں، تاکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، یہ بھی مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہود کو عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم انجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ فصامہ موسیٰ شکرا فنحن نصومہ، یہ بڑا عظیم دن ہے، اللہ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ انصاری کی روایت میں ہے کہ سئل عن صوم یوم عاشوراء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تو بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول اِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظَّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، اس دن کی یہود نصارہ بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اگر اللہ نے چاہا آئندہ سال آیا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 9، 10 یا 10، 11 کو بھی روزہ رکھیں۔ تو یہ ہے محرم کی عاشوراء کے روزے کی فضیلت۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ماہ محرم کے اندر 9، 10 یا 10، 11 کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت سے اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔